آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ شب قدر وہ عظیم رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بس اس مقدس گھڑی میں یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ نعمت، وہ سکون، وہ مراد جو برسوں سے نہ مل سکی، آج رات عطا ہو جائے گی، کیونکہ اس رات مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ خدا را اس نورانی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات گزر جائے اور پورا سال حسرت اور پچھتاوے میں گزر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ شب قدر یہ 3 کام ضرور کر لینا، کیونکہ اس رات مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لینے سے رزق اور دولت کا دروازہ ایسے کھلتا ہے جیسے طوفان آ گیا ہو۔ خدا را آج یہ 3 کام کر کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں خود اس رات کا شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ کب ماہ رمضان کی یہ عظیم رات آئے اور میں یہ 3 کام کر کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر اپنے رب کریم کے حضور اپنی ساری حاجات رکھ سکوں۔ ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج اس کی 27 تاریخ شب قدر آ چکی ہے۔ آج کسی بھی وقت یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اس بابرکت مہینے کی قدر نہ کر سکا تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آج شب قدر میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور پڑھ لو۔ آج جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے، نہ دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر آج شب قدر یہ 3 کام کرنے سے آپ کی پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ 3 اعمال آپ کے مقدر کے تمام بند تالوں کو کھول دیں گے۔ جو کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑے۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں میں گرا ہے، مقروض ہے کہ قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، یا بے روزگار ہے، یا آپ کے گھر کے جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، تو بس آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہوں گے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ماہ رمضان ابھی بھی اپنی عظمت اور فضیلت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب ہم رب کریم سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور آج وہی وقت ہے۔ آج مانگنے والا اگر 1 مانگتا ہے تو میرا رب اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان اور شب قدر کی قدر کرو، کیونکہ ہم رب کو ماننے والے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ پھر کیوں نہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کیوں نہ آج اس کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اپنی ہر حاجت اس کے سپرد کر دیں۔ آج موقع ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام خواہشات، اپنی ساری حاجات رب کے حوالے کر دو، وہ ضرور پوری کرے گا۔ آپ نے بس 1-2 منٹ اس عمل کو دینے ہیں اور آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن افسوس، جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب کوئی مدد نہیں کرتا تو آخر میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے سامنے تم ہاتھ پھیلا رہے ہو وہ خود میرا محتاج ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں مشکل آئے، بیماری ہو، پریشانی ہو، گھر کے حالات خراب ہوں، کاروبار میں برکت نہ ہو، دکان پر گاہک نہ آتے ہوں، یا بیٹی کا رشتہ بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہو، تو ماہ رمضان کی 27 تاریخ شب قدر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کہیں اور، آج یہ 3 کام ضرور کرنا۔ جو بندہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ برسوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ان 3 اعمال کے صدقے غیب سے عطا ہو جائے گی۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک دل سے کی گئی چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا
تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے۔ ایسے ہی روح کو جگا دینے والے وظائف، اعمال اور دعائیں آپ تک روزانہ پہنچاتا رہوں گا، جو آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بنیں گے۔ اب آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ بابرکت وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ آج 27 رمضان شب قدر، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی آپ کو وقت ملے، مغرب یا عشاء کے بعد باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے دکان پر، سفر میں ہو، بس دل اللہ کی طرف ہو، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو توجہ، ادب اور محبت کے ساتھ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے نیت کو خالص کرتے ہوئے 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، تاکہ ہم سب اس کی برکت اور ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں آج دل کھول کر مانگ لیں۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر کے بند دروازے کھلتے ہیں اور نصیب کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ روزگار چاہیے تو روزگار کے لیے نیت کر لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے مانگ لو، تنگ دست ہو تو کشادگی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی کے رشتے میں محبت کی کمی ہے اور سچی تڑپتی محبت چاہتے ہو تو اس کے لیے نیت کر لو، نافرمان اولاد ہو یا نافرمان شوہر کی صلاح کے لیے پڑھ لو، قرض میں جکڑے ہو تو نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی ہو یا من پسند نوکری، جو دل میں ہے آج کہہ ڈالو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت ناممکن ہے، اگر دل کہتا ہے کہ یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تب بھی بس اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، سلامتی بھی اور برکت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں تو یوں محسوس کیجئے جیسے دنیا و مافیہ سے آپ کا تعلق کٹ گیا ہو، خود کو روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھا ہوا سمجھیے۔ اسی ادب، اسی حاضری کے احساس کے ساتھ اس خاص وظیفے کو پڑھتے چلے جائیں۔ یاد رکھنا، اس عمل کے دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل، زبان اور توجہ بس ایک رب کی طرف ہو۔ آج 27 رمضان شب قدر، جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ نہایت طاقتور اور آزمودہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآنی آیت پڑھنی ہے، اور وہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ وہ قرآنی آیت ہے جس کے کمالات بے شمار ہیں۔ جو بندہ اسے دل سے پڑھ لیتا ہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات اور ہر طرح کے شر سے اللہ کی مکمل حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتا رہا ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ تینوں اعمال پڑھنے والا ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور وہ چیز، وہ نعمت، وہ سکون جو ساری عمر نہ مل سکا آج عطا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سن لیں کہ اس آیت مبارکہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم، بس 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی اس وظیفے کے لیے بیٹھیں تو جلد بازی ہرگز نہ کریں، دل کو حاضر کریں، زبان کو آہستہ رکھیں اور پورے یقین، مکمل اعتماد اور خلوص دل کے ساتھ پڑھیں۔ یقین جانیے صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ وقت نکالنا آپ ہی کے فائدے میں ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے
2 سے 4 منٹ بھی نہیں نکال سکتے تو پھر زندگی میں کامیابی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ وظائف ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ مشکل وقت، پریشانی، تنگی اور بے بسی میں پڑتا ہے تو اللہ کی مدد لازمی آتی ہے اور کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لے تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو عظیم کام آپ نے کرنا ہے، جو دوسرا طاقتور وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک ہی تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، ہر طرح کے مسائل، رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ نعمت، وہ کامیابی، وہ خوشی جو ساری عمر نہ مل سکی آج مل جائے گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ کا دل رب کریم کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کے نام لکھ دی جائے گی۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جو دل میں منافقت رکھتے ہیں، جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے منہ پر خاموشی کا تالا لگا دیتا ہے۔ جو کوئی آپ کے خلاف سازش کرتا ہے، یقین مانیے اللہ اسے اس کے کیے کا انجام دکھا دیتا ہے۔ اب ذرا غور سے سن لے کہ اس کلمہ طیبہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، دل میں شوق اور طرب ہے تو 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ ایک تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اگر اس کی 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی بغیر دروازہ کھٹکھٹائے پوری ہو جاتی ہیں۔ یقین رکھیے، کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن بدل دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ پورا عمل نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہ آخری عمل ایسا ہے جو آپ کی زندگی میں لگی ہوئی ہر بندش کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جو چیز آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ رشتوں کی بندش ہو، رزق کی رکاوٹ ہو، قسمت کی گرا ہو، سب ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ آخری وظیفہ آج کے پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ نہ پڑا تو سمجھ لیں کہ عمل ادھورا رہ گیا۔ ترتیب بالکل واضح ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھی، اور اب تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت پڑھنی ہے، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے اچانک تنگی ختم ہو جائے، راستے کی مشکلیں اور پریشانیاں ہٹ جائے اور اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جائے، تو آج سورہ کوثر کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا 41 بار پڑھنے کا مطلب جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑانا نہیں۔ ایسے ہرگز نہیں پڑھنا، آپ نے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر دل کو حاضر کر کے پڑھنا ہے، اور سب سے اہم بات، اپنے مقصد کی واضح نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد ہے، رزق، دولت، شادی، اولاد، قرض سے نجات، رکاوٹوں کا خاتمہ، اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین رکھیے، یہ وہ آخری ضرب ہے جو آپ کی تقدیر پر لگی ہر گرہ کو اللہ کے حکم سے کھول دے گی۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے درود کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اب سمجھ لیں کہ آپ کا یہ پورا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال آپ نے 27 رمضان شب قدر کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیاں، تمام دکھ درد اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے ہیں۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں ہم سب مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ لمحات بڑی ساعتوں والے ہیں، بڑی رحمتوں والے ہیں۔ کیا خبر کسی ایک کی آمین ہم سب کی تقدیر بدل دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں، ہم سب تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ ان کے دکھ، غم، قرض، تنگ دستیاں، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین اور مومنات کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں چاہے گھروں میں ہوں یا ہسپتالوں میں، ان سب کو کامل، مکمل اور دائمی شفا عطا فرما۔ ایسی شفا کے بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اے ہمارے رب، ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کیا درد ہے، کس کی کون سی حاجت ہے، کس کی راتیں کس غم میں کٹ رہی ہیں۔ مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔